بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سفروں گزشتہ سفر میں یہ بات سامنے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے سب اشیاء سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا۔ آپ کی روح مقدس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ آج کا یہ سفر ہدایت نور کے اس سفر کی جانب ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور عالم ارواح سے کس طرح مرحلہ در مرحلہ سفر کرتا ہوا ربیع الاول کے مہینے میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہوا۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ کے عم محترم سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ کہا۔ آن حضرت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصیدہ خود سنا اور اس کی تصدیق فرمائی۔ اس قصیدے کا مضمون مختصر طور پر وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ زمین پر نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے سایوں میں تھے، جہاں پتے چپکائے جا رہے تھے، تو وہاں آپ صلب آدم علیہ السلام میں وہاں جنت میں آپ موجود تھے۔ یہ نور کا سفر اب حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو جنت میں تھے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں، پھر آپ نے زمین پر نزول فرمایا، لیکن ابھی آپ نے جسم کی صورت اختیار نہیں فرمائی تھی، بلکہ پانی کی شکل میں تھے۔ اور اسی حال میں جب بت اور ان کے پجاری غرق ہو رہے تھے تو آپ صلب نوح علیہ السلام میں کشتی پر سوار تھے۔ اسی طرح نسل در نسل، طبقہ در طبقہ آپ منتقل ہوتے ہوئے صلب ابراہیم علیہ السلام میں پہنچے، اور یہ آپ کے نور کی تاثیر تھی کہ ابراہیم نار سے محفوظ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر آگ میں گرایا گیا۔ ان کی استقامت اور استقلال وہ بھی شامل ہے، لیکن ان کی صلب میں جو ایک نور سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے اس نار سے آپ کو محفوظ رکھا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا قصیدہ تو یہاں تک ہے، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، کہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین جگمگا اٹھی اور آپ کے نور سے افق چمک اٹھے۔ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ فَسُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ، آج ہم اس روشنی اور اس نور میں ہدایت کے راستوں کو طے کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصیدہ سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو آپ کا مسکرانا، آپ کا تبسم فرمانا اور آپ کا سننا وہ اس مضمون کی تصدیق کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی جب کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو ایک دعا فرمائی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ اور اس کے بعد خاص طور پر دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ پروردگار وہ جو ہماری ذریت سے امت
پیدا ہوگی ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو. یہاں بھی رسول نکرہ ہے، لیکن یہ ایسا نکرہ ہے کہ جس کا مصداق کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی ہستی نہیں بن سکتی. یہ تعظیم شان کے لیے کبھی نکرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو عرض کرتے ہیں اللہ سے کہ انہی میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما. چنانچہ صلب ابراہیم سے وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا. سوچنے کی بات ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام وہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور پانی کے لیے بے قرار ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ کا نور رحمت بھی وہاں کار فرما تھا، اور جس کے نتیجے میں بنجر سرزمین سے وہ چشمہ رحمت پھوٹا جو آج تک جاری ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کے لیے لٹایا اور قربان کرنا چاہا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چھری نہیں چلی. اور کیسے چل سکتی تھی کہ وہ امانت، وہ نور جو ان کے اندر ودیت رکھا گیا تھا ابھی موجود تھا، اور اس نور کو ظاہر ہونا تھا. تو اس لیے اللہ کی قدرت وہ سامنے آئی اور اس نور کو محفوظ رکھا گیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نسل در نسل وہ نور منتقل ہوتا چلا آیا. اس نور کا ظہور جوں قریب آتا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ ان کی شخصیتوں سے اور ان کے اجسام سے اس نور کا ظہور اور اس کی چمک وہ ظاہر ہوا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ نزار ابن معد ابن عدنان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب عموماً جناب عدنان تک بیان فرمایا کرتے تھے. یہ 22 میں دادا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نزار بن معد بن عدنان جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی منور تھی، وہ نور محمدی سے چمک رہی تھی. تو ابا ان کی پیشانی کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے کہ یہ تو بڑا ہی مبارک بیٹا ہے، اور اس خوشی میں انہوں نے اپنے قبیلے کی دعوت کی. انہی کے اولاد میں الیاس بن مضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں. ان کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ اپنی صلب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے. کبھی اللہ ایسی کرامات وہ ظاہر فرما دیتا ہے. آپ کے اجداد میں کنانہ بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے. لوگ مستقل سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. یہ دراصل وجاہت وہ نور محمدی کی تھی جو اللہ نے ان کی صلب میں ودیت فرمایا ہوا تھا. آپ کے اجداد میں نضر بزرگ گزرے ہیں، اصل نام قیس ہے، لیکن چہرہ ایسا تر و تازہ، ایسا شاداب پر رونق کہ لوگ ان کو نضر کہا کرتے تھے. عبد مناف جو آپ کے قریبی اجداد میں ہیں، اصل نام ان کا مغیرہ ہے. بڑے ہی حسین و جمیل، اسی لیے اہل مکہ انہیں قمر البطحا کا لقب دیتے تھے. اور یہ قمر، یہ نور در حقیقت وہ نور محمدی تھا جو اللہ نے ان کی پشت میں رکھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم، نام ان کا عمر ہے، نہایت ہی حسین و جمیل، اور ان کی پیشانی بھی اس نور سے چمکا کرتی تھی. روایت میں ہے کہ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو جھک جاتے، آپ کی دستبوسی کرتے. ہرقل شاہ روم نے ایک مرتبہ انہیں پیغام بھیجا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آئیں. لیکن ہاشم نے انکار کر دیا. اصل چیز کیا تھی؟ غالباً
شاہ روم گزشتہ بشارتوں کے پیش نظر یہ جانتا تھا کہ یہ نور اس وقت جناب ہاشم کی صلب میں ہے اور وہ نور اپنے گھرانے میں منتقل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ امانت بلد امین کی تھی اور اس نور نے یتیمی اور غریبی کے افق سے طلوع ہو کر یتیموں اور بے کسوں کا سہارا بننا تھا۔ اس لیے یہ نور شاہی محل میں کیسے منتقل ہو سکتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان بزرگ اجداد کا ذکر جاری رہے گا۔ ایک چھوٹا سا پڑاؤ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ سفر ہدایت پھر شروع ہوتا ہے، آپ سب کو خوش آمدید۔ اس وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی کہ نور کا سفر نسل در نسل کیسے جاری رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کس طرح یہ نور منتقل ہوا اور کس طرح جلوہ گر ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب نہایت ہی نیک اور پاک باز انسان تھے۔ لقب عبد المطلب ہے، مشہور اسی نام سے ہیں، اصل نام ان کا شیبہ تھا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور یہ جو روشنی تھی بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی پیشانی سے ہلال کی طرح ایک نور چمکا کرتا تھا۔ دراصل یہ نور محمدی تھا جو ان کی صلب میں اللہ نے ودیعت فرما رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تو جناب عبد المطلب وہاں تشریف لے گئے، اور ابرہہ انہیں دیکھ کر دشمن تھا، حملہ آور تھا، لیکن جناب عبد المطلب کو دیکھا تو تعظیم سے کھڑا ہو گیا، تخت سے نیچے اتر آیا، اوپر لے گیا اور اپنے ساتھ ان کو بٹھایا۔ یہ رعب، یہ وجاہت، یہ ہیبت دراصل اس نور کی تھی جو اللہ نے جناب عبد المطلب میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کا مرحلہ آتا ہے۔ جناب عبداللہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب جب اپنے فرزند سیدنا عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی خاتون ملی جس کا نام فاطمہ بنت مر، پڑھی لکھی خاتون تھی، کاہنہ تھی، پہلی کتابوں سے واقف تھی، کچھ علامات کو سمجھتی تھی۔ جب اس نے جناب عبداللہ کو دیکھا اور چہرے پر ایک خاص جھلک دیکھی تو پیشکش کی کہ میں 100 اونٹ نظر کروں گی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، لیکن جناب عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اللہ نے یہ امانت حضرت سیدہ آمنہ کے لیے مقدر فرمائی تھی، ان سے نکاح ہوا۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو وہ عورت ملی، آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو کہنے لگی کہ میں کوئی معمولی عورت نہیں، کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، اصل میں وہ نور تھا جو آپ کے چہرے سے جھلک رہا تھا، میں اس نور کی طلبگار تھی، اب وہ نور منتقل ہو چکا ہے، لہذا مجھے اب کوئی خواہش نہیں ہے۔ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے بارے میں کبھی یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ ان کا اسلام ہے یا نہیں ہے، میں دوسری باتیں نہیں کہتا، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی چچا ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں،
لیکن اللہ نے جس شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد گرامی بنانا تھا، ان کے نام تک کو اللہ نے شرک سے محفوظ رکھا، اور عبداللہ نام ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ، وہ آمنہ ہیں، امن والی ہیں، دنیا میں بھی امن والی اور آخرت میں بھی امن والی۔ جب آپ کے والدین کے نام تک شرک سے محفوظ ہیں، یقیناً ان کا کردار وہ بھی شرک سے، بت پرستی سے محفوظ رہا، اور دونوں اپنے زمانے کے طاہر، طیب، عفیف اور پاک باز بزرگ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس نور کا ظہور جب قریب آتا ہے تو کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جناب عبد المطلب حتیم میں لیٹے ہوئے تھے کہ خواب میں کہا جاتا ہے کہ احفر برہ کھودو۔ پوچھتے ہیں کہ برہ کیا ہے، خواب ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر المظنونہ، مظنونہ کھودو۔ پوچھتے ہیں کہ مظنونہ کیا ہے، خواب ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری رات خواب آتا ہے کہ احفر طیبتا، طیبہ کھودو۔ پوچھتے ہیں کہ طیبہ کیا ہے، خواب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ احفر زمزم، زمزم کھودو۔ زمزم کا نام تو پشتوں سے سنتے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ کنواں مٹ چکا تھا، اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ انہوں نے وہ محل وقوع متعین کیا کہ یہاں پر کھدائی کی جائے تو وہ چشمہ زمزم وہ ظاہر ہوگا۔ اگلے دن جناب عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر آئے اور کھدائی شروع کی۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں نے اس پر بہت رد و قد کی، لیکن جناب عبد المطلب اصرار کرتے رہے اور کھدائی جاری رہی۔ تیسرے دن اس کنویں کی منڈیر وہ نظر آئی تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہ وہ کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پھوٹا تھا، اور پھر اسے کھولا گیا اور اس کا پانی جناب عبد المطلب نے تمام حجاج کے لیے عام کر دیا۔ تو یہ رحمت للعالمین اس نور رحمت کا ظہور قریب آتا ہے تو صدیوں سے بند چشمہ رحمت دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی انہی دنوں میں پیش آتا ہے جس سے وہ شرف انسانی میں اضافہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد کی برکت سے۔ جب یہ کنواں کھود رہے تھے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کے فرزند حارث تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی اور دست و بازو نہیں ہے، تو جناب عبد المطلب ایک نظر مانتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں، ان میں سے ایک بیٹا میں آپ کی راہ میں قربان کروں گا۔ بالکل اسی انداز کی نظر جو آپ کے جد محترم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی اور ان کو جیسا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ 10 بیٹے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اب نظر پوری کرنے کا وقت قریب آتا ہے۔ جناب عبد المطلب قرعہ ڈالتے ہیں کہ کس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ ہر دفعہ قرعہ جناب عبداللہ کے نام پر نکلتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بننے والے تھے۔ اپنی نظر اور وعدے کے مطابق جناب عبد المطلب انہیں لے کر مروہ کی جانب، قربان گاہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بہنیں عبداللہ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے بڑے سوز سے، بڑے تڑپ سے اپنے والد سے کہا کہ آپ اس کی جگہ اونٹ وہ قربان کر دیجئے۔ اس زمانے میں ایک انسان کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی کہ 10 اونٹ آپ قربان کر دیں۔ اس کے ساتھ دوسرے قریش تھے، ان کے جی میں بھی غالباً یہ بات آئی ہوگی کہ اگر اس انداز میں یہ رسم جاری ہوتی ہے تو پھر اپنا نام بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی شاید اپنے بیٹوں کی قربانی کرنا پڑے۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ ان کی جگہ 10 اونٹ قربان کر دیں۔ چنانچہ
قرعہ ڈالا جاتا ہے، لیکن عبداللہ کا نام نکلتا ہے کہ 10 اونٹ یا عبداللہ، تو جناب عبداللہ کا نام نکلتا ہے۔ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جاتے ہیں، پھر اور بڑھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ اور جناب عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو 100 اونٹ وہ قرعے میں نکلتے ہیں اور جناب عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی جگہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت سے یہ دستور قرار پایا کہ ایک انسان کی دیت، ایک جان کی دیت وہ 100 اونٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی چیز کو برقرار رکھا۔ یہ آپ کے نور کا ظہور تھا اور اس نور رحمت کا قرب تھا کہ اللہ نے انسان کے شرف میں اضافہ فرمایا۔ اور ایک وہ بھی شرف ہے، وہ عظمت ہے کہ جو آپ کی ولادت باسعادت سے 50-55 دن پہلے ظہور ہوئی، ظاہر ہوئی، اور اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس کہتے ہیں ان واقعات کو کہ جو ولادت کے قریبی زمانے میں ظاہر ہوئے۔ خرق عادت جو نبوت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں وہ معجزات ہیں، اور جو اس ولادت اور نبوت سے پہلے جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ بنیاد یہ نبوت کے مبادی اور اس کی اساس ہے۔ ہم جانتے ہیں، اور یہ مشہور واقعہ ہے جس کا اللہ نے سورہ فیل میں ذکر کیا، کہ جب باطل پرستوں کو کعبہ کی عظمت اور مرجعیت گوارا نہ ہوئی تو انہوں نے اس کے مقابل میں ایک کعبہ یمن میں تعمیر کیا، لیکن مرجع تو وہی بنتا ہے، رجوع تو اسی کی طرف ہوتا ہے جس کی محبت اللہ دلوں میں پیدا فرمائے۔ ایک خوبصورت عمارت بنا دینے سے وہ مرجع اور وہ محبت لوگوں کے دلوں میں تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب اسے رجوع اور قبول حاصل نہ ہوا تو ابرہہ بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ ہی کو منہدم کر دیتا ہوں، تاکہ جب وہ کعبہ ہی نہیں رہے گا، وہ گھر ہی نہیں رہے گا، تو لوگ یقیناً ہمارے بنائے ہوئے گھر اور عمارت کی طرف وہ رجوع کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر روانہ ہوا۔ کعبہ کے جب قریب آیا، مکہ مکرمہ کے قریب آیا، تو اطلاع سب کو مل رہی تھی کہ دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ قریب میں اہل مکہ کے، قریش کے جانور چر رہے تھے، انہی میں آن جناب کے دادا محترم جناب عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، 100 یا 200 اونٹ وہ پکڑ کر لے گئے۔ جناب عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو ملاقات کے لیے گئے، اور ملاقات میں یہ کہا کہ تمہاری فوج نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، یہ چھوڑ دو۔ وہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کیسے سردار ہیں؟ میں تمہارا مقدس گھر گرانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک لا فانی جملہ کہا، فرمایا کہ انا رب البیت، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب سیمنعہ، یہ گھر لاوارث نہیں ہے، اس کا بھی رب ہے، اس کا بھی مالک ہے، اور وہ خود اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی، کہ وہ اس زمانے کی سب سے بڑی قوت لے کر آئے تھے، ہاتھیوں کی قوت جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ نے اس سب سے بڑی قوت کو ان پرندوں سے بھوسا بنا دیا، چکنا چور کر دیا، کہ جو بہت معمولی پرندے تھے، غول در غول آئے اور ان پر کنکریاں برسائیں، وہ ہاتھی بھی مر گئے اور ہاتھیوں والے بھی مر گئے۔ یہ ارہاس اور یہ غیبی مدد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ٹھیک 50-55 دن پہلے ظاہر ہوتی ہے، جبکہ محرم کا مہینہ تھا۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب خیر کی قوت غالب آئے گی، شر مغلوب رہے گا، ایمان کو فتح حاصل ہوگی اور کفر کی ظلمت وہ بھاگے گی۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو تو ہمیں حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے، آپ کے قدموں سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ آپ کی رفاقت کا شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔